السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس وقت میں ہر ایک دوسرے سے فون پر کووڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہر خاندان اور ہر گلی اور ہر پڑوسیوں کے یہاں کچھ نہ کچھ اطلاعات مل رہی ہیں کہ ان کی طبیعتیں خراب ہیں، لیکن ان تمام حالات میں ہمیں اللہ کی ذات پر نظر رکھنی چاہیے، ڈاکٹرز کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل کرنا چاہیے، جو چیزوں پر عمل کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے ان چیزوں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائیں ان دعاؤں کا خاص اہتمام ہو، اللہ کی ذات کے متوجہ ہونے کے لیے، اللہ کی ذات کو ان حالات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور عافیت اور خیر مانگنے کے لیے۔ اس میں جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ یہ ہے، جس کو گھر کا ہر بندہ پڑھنا شروع کرے، جو گھر کے ہر بچے کو یاد ہو، جس میں ہر گھر کی خواتین اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگی کہ اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں، کس سے؟ برص جیسی بیماری سے، جنون جیسی بیماری سے، جذام جیسی بیماری سے، اور آخر میں ایک جملہ بہت عمدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اور فرمایا وسیء الاسقام، جتنی بھی بری بیماریاں کل قیامت تک آ سکتی ہیں ان تمام بیماریوں سے ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس دعا کو ہر بندہ، ہر مؤمن، ہر بچہ، ہر خاتون پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دوسری بھی سکھائی اور فرمایا کہ اس کو پڑھا کرو اور اس کا اہتمام کیا کرو: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں کوئی چیز اللہ کا نام آنے کے ساتھ نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ آسمان میں کوئی چیز اللہ کے نام کے ساتھ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یعنی اس دعا کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ دعا خاص طور پر ہر بندے کو صبح و شام 7 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سکھائی، وہ یہ ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اے اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں، کن چیزوں سے؟ من شر ما خلق، جتنی بھی بری چیزیں ہو سکتی ہیں انسان کو نقصان پہنچانے والی، انسان کو تکلیف دینے والی، ان تمام چیزوں سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ جب بھی کسی کے بارے میں اطلاع ملے، کسی بیمار کو دیکھیں تو اس دعا کا بھی اہتمام کریں: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں اس بیماری میں مبتلا کیا اور مجھے عافیت دی تمام مخلوقات پر۔ اس دعا کو پڑھتے وقت میں سامنے نہیں پڑھنا چاہیے، دل ہی دل میں پڑھنا چاہیے، اور اس بندے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اس کو تسلی دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور شفا عطا کریں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق، ڈاکٹرز کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل کرنے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں احادیث کی روشنی میں اس پر عمل کرنے کا خاص اہتمام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔